ایک اور چابی ہے، یہ چابی ہے دعا. اور دعا اتنی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں اگر لوگ دعا نہ کریں، اس سے پلٹ جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. دنیا والوں کی حالت دیکھیں، جب ہم دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اپنا رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے، اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دعا تو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کثرت سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، کثرت سے اللہ سے مانگنے کا. اور اللہ کا جو قدر ہے، اللہ کی جو ویلیو ہے، اس ویلیو کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ سے مانگے. اللہ کی جو شان ہے، اس شان کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے. اپنی سوچ کے مطابق نہیں، سامنے والے کی شان کے مطابق ہمیں دعائیں مانگنا ہے. جو شخص جتنے صدق کے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کو بہت دیتا ہے، بلکہ بہت 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 زیادہ دیتا ہے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے، بلکہ یہ واقعہ ہے نا توکل بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے. توکل کے ٹاپک میں بھی آتا ہے اور اللہ سے دعا کی بھی ٹاپک میں آتا ہے. ایک صحابی تھے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، جو اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ، ایک صحابی کا واقعہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی تھے جو بہت فاقے چل رہے تھے. وہ دور فاقے کا دور تھا. ہر گھر میں ان کے لیے اتنا ہی غذا ہوتی تھی، اتنا ہی کھانا ہوتا تھا جس سے وہ زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا دنیا اور زندگی کے آسان سے چلنے کے لیے، اتنا ہی رزق ان کا ہوا کرتا تھا، بلکہ فاقوں کا دور تھا. کئی دن سے فاقے چل رہے تھے تو انہوں نے رزق کی تلاش میں نکلے. مزدوری کے لیے انہوں نے کوششیں کی، لیکن صبح سے شام ہو گئی لیکن کسی نے مزدوری نہیں دی، مزدوری کے موقع ان کو نہیں ملا. تو جب گھر آئے تو کئی دن کے فاقے تھے، بچے بلبلا رہے تھے. تو انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ آپ کچھ ادھر ادھر دیکھو، کہیں سے ادھار تو مل سکتا ہے کہ ایک دن کا کھانا کھانے کا انتظام ہو سکے. تو وہ بھی ادھر ادھر دوڑنے لگی، سب جگہ انہوں نے تلاش کیا، لیکن سب کے فاقے تھے تو کہیں سے کچھ بھی نہیں مل سکا. تو اتنے دور میں پھر صحابی گئے اور انہوں نے پھر تلاش کرنے کی کوشش کی، تجارت کا کوشش کی، یا پھر آپ نے کہیں مزدوری کرنے کا انہوں نے کوشش کی. کہیں سے کوئی راستہ نہیں ملا. واپس آئے، انہوں نے پوچھا کوئی ملا قرض وغیرہ جس سے ہم کھا سکے، یہ وقت گزار سکے. بیوی نے کہا نہیں. تو صحابی اتنے غمگین ہو گئے اور سیدھے نکل کے گھر سے چلے گئے، بہت دور چلے گئے، اور وہاں پر رو رو کر، کہا جاتا ہے کہ جنگل میں چلے گئے، پھر وہاں پر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرنے لگے. دعائیں کرنے کے لیے آپ وہاں پر بیٹھ گئے. تو اتنے میں کیونکہ کئی دن کے فاقے تھے، بچے بلبلا رہے تھے، تو بیوی نے بہت زبردست ایک کام کیا ہے. ان کے پاس چولہا تھا، لکڑی تھی، آگ جلا سکتے تھے، لیکن اس چولہے میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ان کے پاس چکی تھی، چکی کے 2 پارٹ تھے، لیکن آٹا یا گیہوں نہیں تھا جو اس میں پیسا جا سکے. تو انہوں نے کیا کیا، چولہا جلایا اور چکی کے 2 پارٹ آپس میں ملا دیے. پھر وضو کیا اور جائے نماز بچھایا. پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ آپ نے مجھے یہ لکڑی بھی دی اور مجھے چولہا بھی دیا. اللہ آپ نے مجھے یہ چکی بھی دی، لیکن اس میں چکی میں پیسنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس چولہے میں پکانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اے رب ہم بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، یعنی بھوک ہمیں اتنی مجبور کر دی ہے کہ اب بھوک کی انتہا ہو گئی، ہم اب برداشت نہیں کر سک رہے. تو انہوں نے دعا کی. دعا سے وہ فارغ ہوئی، پلٹ کے دیکھتی ہے تو پھر وہ تنور سے روٹیاں پک پک کر نکلتے جا رہی ہیں، اور چکی خود بخود گھومتے جا رہی ہے اور آٹا نکلتے جا رہا ہے، پس پس کر نکلتا جا رہا ہے. تو جب انہوں نے دعا کی اس صحابیہ نے کہ اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا شکر ہے. تو ابھی میرے شوہر پریشان حال ہو کر گھر سے نکلے ہیں، تو ان کا بھی آپ آنے کا انتظام کر دیں. جیسے ہی انہوں نے دعا کیا، کچھ دیر بعد وہ صحابی بھی گھر آ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صحابی گھر آئے واپس تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی انتظام ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا انتظار ہے، روٹیاں پک پک کر تیار ہے.
تو وہ بیٹھے کھانے لگے. پھر انہوں نے ایک غلطی وہاں پر کر دی. غلطی کیا کی انہوں نے کہ اس جو چکی کا پارٹ ہے انہوں نے اس اٹھا کر دیکھا کہ آخر گیہوں آ کہاں سے رہے. تو یہ غلطی ہو گئی. جیسے ہی انہوں نے پارٹ اٹھا دیا اس کا, وہاں پر آٹا گرنا بند ہو گیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دوسرے دن, سارا واقعہ انہوں نے سنایا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے اللہ کے بندے, تمہاری بیوی نے رزق کا ایسا دروازہ کھٹکھٹایا کہ اگر تم وہ چکی کا پارٹ نہیں اٹھاتے اور وہ چکی چلتی رہتی تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتا ہی رہتا, قیامت تک وہ بند نہیں ہوتا. لیکن تم نے وہ اٹھا دیا تو پھر ابھی وہاں سے نہیں نکلے گا. یہ اللہ پر ایک توکل اور اللہ سے دعا ایسے مانگو کہ پھر اللہ تعالیٰ دے وہ چیز. دل کی گہرائیوں سے جب دعا نکلتی ہے نا, اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. ہم تو دعا بھی ایسی کرتے ہیں کہ غافل, ویسے حدیث میں بھی ہے غافل دعائیں قبول نہیں ہوتی, غافل عبادتیں قبول نہیں ہوتی. یہ اس ٹاپک میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے لیے وقت نکالو. جب دعا کر رہے تو ساری تھاٹس کو ہٹا کر صرف اللہ سے مانگو, دل کی گہرائیوں سے مانگے تاکہ وہ قبول ہو. ہم دعا کرتے ہوتے وہ دعا بھی ہماری زبانوں پر نا رٹا بن گئی ہے, تو ہم سوچتے کدھر اور ساری دعائیں ہماری زبان کہتی چلی جاتی ہے. ایسے ہم ہو گئے غافل, دل غافل ہمارا جو بھی کام کر رہے, اور دل غافل صرف یہ اللہ کے معاملات میں ہی ہمارا ہے. شیطان نے اتنا غافل کر دیا ہے. تو دل, باڈی اور مائنڈ کو پریزنٹ رکھ کر اللہ سے جو بھی عبادتیں کر رہے, دعائیں مانگ رہے, اس میں پریزنٹ ہو, وہاں پر اللہ سے مانگے, گہرائیوں سے مانگے دل کی, پھر اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو اس واقعے سے مورلز کیا ہے؟ ایک تو توکل بھی آتا ہے. اس صحابیہ نے وسائل تو ڈھونڈے نا, انہوں نے چولہا جلایا اور چکی کے پارٹ بھی میلا دیے, پھر اللہ سے دعا کر. بس وہ بیٹھ کے صرف دعا نہیں کی, انہوں نے وسائل بھی تلاش کیے. تو پھر وہ چابی بھی ہمارے اس واقعے میں آ گئی کہ انسان کو نکلنا چاہیے گھر سے, محنت کرنا چاہیے, اسٹرگل کرنا چاہیے. ایکچولی دنیا میں بھیجا جانا کا مقصد ہے انسان سے محنت کروانا چاہتے اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے, ہم سے محنت کروانا چاہتا. تو اس وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بغیر محنت کے جنت میں ہر چیز مل رہی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتار دیا تو ان کو اپنا رزق بھی تلاش کرنا پڑا, اپنے کپڑوں کے لیے کام کرنا پڑا, اپنے پیٹ کے لیے کام کرنا پڑا, اپنے چھت کے لیے کام کرنا پڑا. محنت تو کروائی نا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام سے, اپنے باپ اور اپنے ماں سے اللہ تعالیٰ نے محنت کروائی. ان کے سارے بچے جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ محنت ہی چاہ رہے. اور اپنی باڈی میں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے موویبل بنائی ہے, بیٹھنے کے لیے نہیں بنائی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایکشن ہونا چاہیے, اس میں ہر وقت موومنٹ ہونا چاہیے, تبھی انسان ایکٹیو ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کا بھی وہ پاس رکھ سکتا ہے. ایک حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی, جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا لوگوں سے مانگتا رہتا ہے, زہد میں ہم نے پڑھی تھی, تو اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کرتے, وہ فقیری کے دروازے اس کے لیے کھلا رکھ دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ سے مانگے, لوگوں سے بالکل زیرو توقع ہمیں ہونی چاہیے, لوگوں سے بالکل بھی ان سے نہیں مانگنا ہے, اور جو بھی ہم مانگے اللہ سے مانگے. بلکہ بعض دعائیں ہیں جو ہم رزق کے کشادگی کے لیے مانگنے کی اتھینٹک دعائیں ہیں. ویسے ہم رزق کی کشادگی کے لیے آج مانگتے ہوتے تعویذ, رزق کی کشادگی کے لیے آج لوگ مانگتے ہوتے پلیتے, وہاں پر چلے گئے, اس بابا کے پاس چلے گئے, اس عامل کے پاس چلے گئے. حالانکہ یہ چابیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور اگر رزق کے دروازے مال میں بڑھانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں, بلکہ 3 نام ہیں, اس سے اللہ کو پکارا جائے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے. پہلا ہے الفتاح, الفتاح کھولنے والا, یعنی رزق کے دروازوں کو کھولنے والا. تو یہ الفتاح کے نام سے اللہ سے دعا کریں
کیونکہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، اور تعریف بھی جو دعا مانگتے ہیں نا وہ نام اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ ہمیں پریزنٹ کرنا ہے۔ جو رزق مانگ رہے تو اللہ سے اے غفور نہ پکارے، اے پکارے کہ الفتاح، الرزاق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجت ہوتی تھی اس نام کے تھرو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، کیونکہ بغیر درود کے کوئی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی ہے، بیچ میں لٹک کے رہ جاتی ہے۔ درود مسٹ ہے دعا میں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی تعریف، درود، پھر اپنے لیے، پھر اپنے گھر والوں کے لیے، پھر خاندان والوں کے لیے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے۔ یہ دعا کا طریقہ ہے۔ تو اللہ سے اللہ کی تعریف میں الفتاح، الرزاق، اور ایک نام آتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر میں ایک صحابی کو یہ نام پکارتے ہوئے سنا گیا، یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم انی اسألک، اس کا معنی ہے اے آسمان کو عدم میں لانے والے، اے زندہ اور اے قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو میں تجھ سے مانگتا ہوں میری ضرورتیں پوری کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ پکارا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ 3 دفعہ پڑھے، اور یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اگر آپ سنگل پکار رہے، جمع پکار رہے تو نسألک۔ تو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ ویسے تو ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے، دعا کیسے کیا جائے، مانگا کیسے کیا جائے۔ کوئی ڈیفرنٹ چابی گھما کر خزانے کھولنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے نہیں کھلیں گے خزانے۔ اگر اللہ کے کھولنے ہیں تو یہ اس کے چابیاں ہیں۔ تو یہ رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے اللہ کے نام ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ پہلے میں اس دعا سے شروع کروں گی جو ہمیں زیر ہونے کا جو وقت ہے، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عمر سے تم اللہ کی پناہ میں آؤ، اس عمر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگو، بڑھاپے کی عمر۔ تو بڑھاپے کی عمر میں رزق کی فراوانی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع فرما۔ تو یہ دعا کثرت سے، جوانی سے مانگتے جائیں، بچپن سے مانگتے جائیں۔ یہ دعا سب کو آنا چاہیے، بڑھاپے میں پہنچ کے مانگنا نہیں ہے، اب سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بڑھاپے کا انتظام کریں گے۔ ایک اور دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت مانگے، اللہ کا فضل مانگے۔ یہ دعائیں زبان پر جیسے لوگ کچھ نہ کچھ گنگناتے ہوتے، آیتیں پڑھتے ہوتے، گنگناتے ہوتے ہیں، کوئی گانے گنگناتا ہے، کوئی کسی کے پر گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کو جس چیز کی عادت ہوتی ہے وہی زبان پر خالی بیٹھے ہوئے زبان پر ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو ہم یہ دعائیں یاد کریں، یہ دعائیں ریپیٹ کریں، یہ دعائیں گنگنائیں، تاکہ ہر وقت اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ سے کنیکشن جڑا ہمارا، اور اللہ تعالیٰ ہم پر فضل کرتا جائے، اپنے خزانے کے دروازے کھولتا جائے۔ یہ یاد کریں۔ ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ زمزم پیتے وقت بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں علم نافع، نفع بخش علم، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق، کیونکہ پاکیزہ رزق بہت ضروری ہے نا، حلال رزق بہت ضروری ہے، وعملا متقبلا، قبول ہونے والا عمل اے اللہ ہمیں عطا فرما۔ اتنی پیاری دعائیں کہ مطلب ساری چیزیں اس میں آ گئی، فائدہ مند علم،
طیب رزق اور قبول ہونے والا عمل. ہر کام جو ہم کریں وہ اللہ کے دربار میں اگر قبول ہونا ہے تو یہ دعائیں پڑھتے جائیں، اور لیکن وہ کام بھی عمل صالح ہو، یہ بھی یاد رکھیں. کچھ بھی کام کرے اور یہ دعا پڑھیں، اللہ کی نافرمانی والا کام کریں یہ دعا پڑھے تو قبول نہیں ہوتا. عمل صالح ہو، عمل صالح بھی قبول ہونا بڑی بات ہے نا. ہم کام کر رہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ کعبۃ اللہ بنائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے اللہ کا گھر کی تعمیر کی، ساتھ میں آپ دعا کرتے جا رہے تھے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما، قبول فرما. نیک کام قبول ہونا بھی بڑی بات ہے، اور ہماری سوچ ہے ہم نے نیک کام کر دیا ضرور قبول ہوگی، مطلب کانفیڈنس فلی ہو جاتا ہے، بلکہ اس پہ فکس ہو جاتا ہے کہ قبول ہو جائے. عاجزی نہیں ہوتی ہے، یہاں پر عاجزی رکھے، توقع پوری رکھے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمارے یہ بیٹھنا قبول فرما، سننا قبول فرما، ہمارے اعمال قبول فرما، قبولیت والے عمل عطا فرما. پاکیزہ رزق ایک اور دعا ہے، یہ بہت بہترین دعا ہے، یہ ہر ایک مانگے، ہر ایک کی زبان پر چڑھنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ نے دیا ہے نا، جو حلال مال آپ نے دیا ہے نا، اس میں ہماری ضرورتیں کمپلیٹ کروا دے، اس میں ہمیں سیٹسفائی دے دے، ہم سکون میں آ جائیں. اس سے زیادہ ہماری طلب نہ ہو، اس سے زیادہ ہماری چاہت نہ ہو. یہ بیسٹ دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میری ساری ضرورتیں حلال پر اکتفا کر دے. جتنا بھی آپ نے دیا ہے، 100 ریال بھی اگر آپ مہینے کے ملتے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ 100 حلال کے ہیں میرے، اور یہ پورا مہینہ میرا اس 100 میں آپ کافی کر دیں، میرے لیے اکتفا کر دیں. تو ضرور اللہ تعالیٰ اس 100 کو نا اتنا برکت دیں گے، اور انسان کے لیے وہ کافی ہو جائے گا. پہلے نیت بھی کرے نا، حلال کی چاہت اپنے اندر لائے نا، حلال کی چاہت ہی ہمارے اندر ختم ہو گئی. حرام کو اتنا چاہ رہے، حرام کو اتنا آنے دے رہے، نہ ماتھے پہ بل آ رہا ہے نہ گوز بمس آ رہے. ٹھیک ہے، وہ حرام کو ہم پسند کرنے لگے. حلال کی پسند بھی لے کے آئیں، حلال کی پسند، حلال کی چاہت اور اس کا امپورٹنس، اس کی برکتیں، اس کو سمجھیں، اس کو چاہیں پہلے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ ضرور ہماری اس میں اکتفا کر دیں گے. حرام تک ہمیں مت جانے دے، اور تیرا فضل اتنا ہو کہ مجھ پر کہ تیرے علاوہ سب سے بے نیاز ہو جاؤں، کسی سے مجھے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے مجھے توقع کرنے کی ضرورت نہ پڑے. اے اللہ آپ نے جو حلال رزق دیا ہے اس میں مجھے اکتفا کی دولت نصیب فرما. ایک اور دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے. اچھا، یہ دعائیں سارے صرف گھر کے بڑے یاد نہ کریں، بچے بھی یاد کریں، جوان بھی یاد کریں، بڑے بھی یاد کریں. اس میں تو رزق کی برکت کی دعا، وسعت کی دعا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر میں وسعت دے ہر وقت. ایک اور دعا ہے، بارک اللہ لک فی صفقتی یمینک. عروہ بارقی رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی، انہوں نے روایت کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 1 دینار دیا تاکہ ان کے لیے ایک بکری خرید کر لاؤ. اچھا، کسی کو جب آپ دعا دے رہے نا، یہ الفاظ استعمال کرے، بارک اللہ لک فی صفقتی یمینک، اللہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں برکت عطا فرمائے. تو وہ جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری لانے کے لیے، تو انہوں نے 1 دینار میں ایک بکری خریدی، پھر وہ بکری کو 2 دینار میں بیچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب 1 دینار بھی لائے اور بکری بھی ساتھ میں دے کے آئے. جب شوہر جاتے ہیں کام کے لیے، یہ دعا دیں ان کو، بچے جاتے ہیں، بھائی جاتے ہیں اپنے، یہ دعا ان کو دے، بارک اللہ لی فی صفقتی یمینک. تو ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال دیکھا تو آپ نے وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جو پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اور کچھ ایسے قرض ہے جو سر پر سوار ہے. نماز کے وقتوں کے علاوہ آپ نے اس صحابی کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، آپ گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے پر آپ نے بتایا اتنی پریشانیاں ہیں کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، اتنا قرض ہے کہ سر پر وہ سوار ہے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگو تو آپ کے سارے پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور آپ کی ساری قرض بھی اتر جائے گا۔ ہم قرض اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، صرف ایک دعائیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس کو آخری میں رکھا ہے، پہلے یہ سارے کام کرو پھر اللہ سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے کہ سیدھا کام کچھ مت کرو اور صرف دعائیں مانگتے چلے جاؤ، بیٹھ کے دعائیں مانگتے چلے جاؤ، چھت پر آسمان سے سیدھا گرے گی، اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اس چیز کو یاد رکھیں۔ کام کریں پھر اللہ سے توقع رکھیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلعۃ الدین وغلبۃ الرجال۔ اس میں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے، کس سے؟ ہم فکر سے، الحزن غم سے، العجز عاجزی سے، الکسل سستی سے، الجبن بزدلی سے، البخل بخیلی سے، الضلعۃ الدین قرض کے بوجھ سے، وغلبۃ الرجال اور یہ کہ لوگوں کے غلبے سے، لوگ غالب آ گئے ہم پر یا لوگ ہمیں ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، ان ساری چیزوں سے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری چیزوں سے اپنے حفظ و امان میں لے لے، اپنے پروٹیکشن میں لے لے۔ تو یہ ساری دعائیں یاد کریں اور مانگتے جائیں۔ جو پریشان حال ہے، بلکہ پریشان حال ہی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کی زبان پر یہ ہو تاکہ پریشانی آئے ہی نہ، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند ہی نہ کرے، تا حیات اللہ تعالیٰ کھلے رکھے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب سے میں وہ دعا پڑھنے لگا، ہاں کہیں پر بھی یہ نہیں کہ صحابی صرف گھر پہ بیٹھے اور دعا پڑھ، انہوں نے کوششیں کی، اسٹرگل کیا، محنت کیا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پریشانیوں سے نکالنے کے ذرائع بناتے چلے گئے، قرض اتارنے کا ان کے لیے ذریعہ بناتے چلے گئے۔ تو ہم بھی وسائل کے ساتھ ساتھ، محنت کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھیں۔ ویسے یہ ساری دعائیں تشہد کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا، جیسے تہجد آپ پڑھتے تھے تو 7 جز کا ایک قیام ہوتا تھا، 7 جز کے برابر جتنا ٹائم ہوتا اتنا رکوع ہوتا تھا، 7 پاروں کے پڑھنے کی جتنا آپ کا قومہ ہوتا تھا، آپ کا تشہد ہوتا تھا بیٹھنا، اور سجدہ بھی اتنا لمبا ہوتا تھا۔ کیوں ہوتا تھا؟ آپ یہ ساری دعائیں مانگتے تھے جو آپ نے ہمیں سکھائی، یہ دعائیں مانگتے تھے، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ تو تشہد میں بیٹھے یا پھر قنوت جب ہم پڑھتے ہیں وتر میں، یہ ساری دعاؤں کو وہاں پہ انوالو کیا جا سکتا ہے۔ صرف رمضان میں ہی یہ ساری دعائیں ایکسٹرا انوالو کرتے ہیں، ان وقتوں میں نہیں۔ ہر دن کوئی ایک ایسی نماز آپ مقرر کریں جس میں ساری دعائیں، جس میں آپ کو ٹائم ملتا ہو، فارغ ہے وہ ٹائم، وہ نماز کا ٹائم آپ کے لیے فراغت کا ٹائم ہے، اس کو لمبا پڑھے۔ تشہد میں ساری دعائیں مانگے، سجدے میں ساری دعائیں مانگے۔ تو یہ ہے ایک چابی جو اللہ کے خزانوں کو کھولنے والی۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال دے گا، اتنا مال دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مطمئن زندگی عطا فرمائے گا، پرسکون زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے مانگو تو صحیح۔ تو ہم وسائل پہ ہمارا زیادہ توجہ ہوتی ہے، دکھ تو نہیں رہا نا، کیسے ہوگا؟ ہمارا بلیو وسائل پہ ہوتا ہے، وسائل پہ بلیو نہ کریں، وسائل کو جو کریٹ کرتا ہے اس پہ بلیو کریں، جو راستے کھولتا ہے اس پر ایمان لے کے آئیں، پھر وہ ضرور انشاءاللہ رزق کے دروازے، خزانوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔